اور اگر ہمارے افراد کے اندر تعلقات مضبوط نہ ہوں اور تعلقات مضبوط ہونے کے بجائے اگر ہمارے تعلقات ایسے ہوں جیسا کہ جو ہے راہ چلنے والے اجنبیوں کے ہوتے ہیں تو ہم اس نظم العین کو حاصل کرنے کے لیے کوشش میں ہم اپنا حصہ ادا نہیں کر سکتے. تو ہمارے تعلقات مضبوط ہوں. اگر ہمارے تعلقات مضبوط نہیں ہیں تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں. ہمارے اندر محبت اور شفقت کا جذبہ اگر نہیں ہے اور اگر ہم کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کی مشکلات اور ایک دوسرے کی تکالیف کو ہم نہیں سمجھتے تو ہم کاموں کو انجام نہیں دے سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے, جس نے دشمنی کی تو اللہ کے لیے, اور لوگوں کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو صرف اللہ کے لیے, تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. یعنی کہ اللہ کے لیے محبت اس قدر ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کیا جانتے ہو اعمال میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے, سب سے محبوب ہے, اللہ کو سب سے محبوب ہے؟ صحابہ نے جواب دیا, کسی نے کہا کہ نماز, زکوٰۃ, تو کسی نے کہا کہ حج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے محبوب ہیں. تو ہم جس تحریک سے وابستہ ہوئے ہیں یا ہم اجتماعیت سے وابستہ ہیں تو ہم اللہ کی محبت کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تو ہمارے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر تعلقات مضبوط ہوں اور ایک دوسرے کے اندر محبت اور شفقت کا معاملہ ہو. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر کو مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی کون سی کڑی مضبوط ترین ہے؟ پھر آپ نے جواب دیا کہ خدا اور اس کا, ابو ذر نے جواب دیا کہ خدا اور اس کا رسول بہتر طور پر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں دوستی اور اللہ کی راہ میں دشمنی. تو یہاں پر یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمارے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت بھرے ہوں. دوسری چیز یہ کہ ہمارے اندر خیر خواہی کا معاملہ ہو. یعنی کہ خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یعنی کہ مومن کا یہ بیسک پرنسپل بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوں اور اس جذبے کو پیدا کیے بغیر ہم تحریک کا کام بحسن خوبی انجام نہیں دے سکتے. اور ایک چیز جو کہ ہمارے اندر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ احسار و قربانی کا جذبہ. جب ایک مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے, اپنی ضرورت کو مؤخر کرتے ہوئے دوسروں کی ضرورت کو تکمیل کرے. تو یہاں پر یہ محبت, احسار اور قربانی کا جذبہ, ان تمام چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے بعد ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ وہ لوازمات ہیں جن سے کہ جو ہمارے تعلقات میں جو ہے محبت پیدا ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے سے ایک دوسرے کے اندر جو ہے محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تعلق سے عدل کا معاملہ کریں, کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو, یعنی کہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو جو ہے بجا لائے. اگر ہم گھر میں ہیں تو گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہو. ہم کو اگر کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ہم عدل کا معاملہ کریں. اگر ہم کسی پوزیشن پر ہیں, کسی کمپنی میں کسی پوزیشن پر ہیں, مینیجریل پوزیشن پر ہیں,
تو ہم تمام امپلائیز کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں، ہم تحریک کے ساتھیوں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کریں۔ اگر عدل کا معاملہ اگر ہمارے اندر نہیں ہوگا تو تعلقات میں تقویت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ تعلقات کشیدہ ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں گے۔ اور ایک چیز جس کا کہ ہم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں ہم کو خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم احسان کا معاملہ کریں۔ اس کی اہمیت باہمی تعلقات میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ اگر ہر شخص اپنے حاصل ہونے والے حقوق کو اپنے تمام حقوق کو حاصل کرے اور دوسروں کے حقوق تو ادا کرے، لیکن اس میں یہ کمی یا زیادتی کو برداشت نہ کرے، تو تعلقات میں حسن نہیں آ سکتا۔ تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم احسان کا معاملہ کریں، اور ہمیں جب عدل احسان کی بات ہوتی ہے، احسار اور قربانی کی بات ہوتی ہے، تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھیوں کے تعلقات ہم کیسے ہیں، اور ہم کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ ایک اخوان کے ایک رہنما تھے، ان کا ایک واقعہ اس کا ذکر آیا تھا کہ ایک اخوان کے رہنما تھے، ان کا انتقال ہوا، تو وہاں پر جب انتقال ہوا تو ان کے جو بیوی بچے تھے ان کے پوری ضروریات کی تکمیل کر دی گئی، یعنی کہ بچوں کی فیس اور گھر کا سر و سامان۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کس طریقے سے کیا گیا، تو جواب یہ دیا گیا تھا کہ ہمارے اندر محبت، خلوص، احسار و قربانی کا جذبہ اس طریقے سے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ ایک دوسرے کی کیا ضروریات ہوتی ہیں ہم کو معلوم ہے۔ تو اگر یہ جذبہ ہمارے تحریک کے کارکنوں کے اندر نہیں ہے، اگر ہم صرف اجتماعات میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت، ایک دوسرے کی تکلیف کا اس کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ صرف ہمارا آنا اور جانا آرٹیفیشل ہے، اور ہم جس بلند نزبلین کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز یہ کہ ہمارے ایک دوسرے کے تعلق سے رحمت کا معاملہ ہو۔ مشکوات کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کیا گیا وہ بھلائی سے محروم کیا گیا، لیکن ہمارے اپنے ساتھیوں کے تعلق سے نرمی کا معاملہ ہو۔ مسلم کی ایک روایت ہے جس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 3 جنتی آدمیوں میں سے ایک شخص کو گنایا جو اپنے رشتہ داروں اور ہر مسلمان کے لیے رحیم اور رقیق القلب تھا۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو بہتر تعلقات کو فروغ دیتے ہیں، اگر ہم ان تمام چیزوں کو ادا کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو نہ صرف ہم کو اس دنیا میں نتائج ملیں گے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بہترین اجر سے ہم کو نوازے گا۔ اور ایک چیز جس کا کہ ہم کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اعتماد۔ ہمارے تمام ساتھیوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے اعتماد ہو کہ ایک دوسرے کے راز یا ایک دوسرے کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں یا ایک دوسرے کے معاملات کے سلسلے میں اعتماد ہو۔ اگر یہ اعتماد کی کیفیت اگر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی تو ہم مضبوط تعلقات پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک چیز جس کا کہ خاص طور پہ ہم کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جسم و جان کا تحفظ ہو، یعنی کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتے ہیں، اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو ہم کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ ہو کہ میرا ساتھی میرے ساتھ اچھا معاملہ تو کر سکتا ہے لیکن میرا ساتھی برا معاملہ تو درکنار میرے ساتھ بری سوچ بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہ کیفیت، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ ہم تمام کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر اس میں کمی ہے تو پھر ہم اپنے نزولین کو حاصل کرنے کے لیے کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ایک چیز جس کا کہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ بد کلامی اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہ کہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ کاموں کی انجام دہی میں یا ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، اختلافات نظریاتی بھی ہو سکتے ہیں،
یا اختلافات سوچ کی بھی ہو سکتی ہیں، تو ایک دوسرے کا ادب اور احترام کیا جائے، اور اگر اپنی بات کو پیش کرنا ہے تو صحیح انداز میں پیش کیا جائے۔ اس کے برعکس بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ بد کلامی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تو اس سے ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک چیز جس کا کہ خاص طور پر ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ اجتماعی معاملات کے انجام دہی میں یا دوسرے ان تمام چیزوں میں خاص طور پر جس چیز کو ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم غیبت نہ کریں۔ اگر کسی شخص کے اندر یا ساتھیوں کے اندر کچھ کمی ہے تو اس کے سامنے اس کی بات کو پیش کیا جائے، نہ یہ کہ جو ہے پیٹھ پیچھے اس کے تعلق سے بات کی جائے۔ اگر پیٹھ پیچھے اس طریقے کی بات کی جائے گی تو غیبت ہوگی اور اس شخص کی اصلاح بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تجسس کا معاملہ نہ کریں، یعنی کہ ٹو میں نہ جائیں اور ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور ایک اہم چیز جس کو سمجھنا اور جس پر عمل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں اس میں بعض مالدار بھی ہو سکتے ہیں، بعض ایسے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس مال کم ہو، تو ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور جب یہ کیفیت اگر کسی کے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو انجام دے جو کہ جو ہے نظم العین کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ اور ایک دوسرے کے تعلق کی عزت و آبرو کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کی جائے۔ اگر ہم تمام کاموں کو تو انجام دیتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے درد اور دکھ میں اگر شریک نہیں ہوتے ہیں تو وہ محبت کا جذبہ ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ اور ایک چیز جس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ احتساب اور نصیحت ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے، لیکن ایک دوسرے کی اگر غلطی ہوئے یا کوتاہی ہے یا اگر کسی قسم کی کمی پائی جاتی ہے تو اچھے انداز میں نصیحت کی جائے اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو معزز سامعین، یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں پوائنٹس کی شکل میں ایک بحیثیت فرد کے انفرادی طور پر معاشرے میں رشتہ داروں کے ساتھ اور تحریک اسلامی کے ساتھیوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمارے معاملات ہوں تاکہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کر سکیں میں رکھ رہا تھا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر رکھے اور موت دے تو ایمان پر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔